السلام علیکم ناظرین، فلاحی گروپ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اتر پردیش میں میلا اسد الدین اویسی کو مولانا سلمان ندوی کا ساتھ۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بھیلسر فیض آباد اتر پردیش کے ایک پروگرام میں مولانا سلمان ندوی نے شرکت کی اور اسد الدین اویسی کو دین کا شیر ہند جیسے القاب سے پکارا۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں آخر مولانا سلمان ندوی نے AIMIM کے ادھیکش بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بارے میں کیا؟ یہ امتیاز صرف اسلام کا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اسلامی قیادت کو متعارف کرایا جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر MIM کے نمائندہ شیر افغان صاحب یہاں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیر افغان بننے کی ضرورت ہے۔ شیر کو پٹک دیں، شیر کو گرا دیں، شیر بنے۔ ایک طرف اسد الدین ہے جو دین کے شیر ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی اور شیر بھی شامل ہو جائے تو دھیرے دھیرے شیروں کی دنیا ہو اور گیدڑوں کا سلسلہ ختم ہو۔ ضرورت ہے کہ بھائی شیروں کی حکمرانی ہو، اور اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ بھائی جنگل میں تو وہ خود حاکم ہے ہی، اور دنیا میں وہ انسان جو شیر صفت ہوتا ہے اس کو حکمرانی کا حق ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ظلم نہیں ہوگا، ہر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا، ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور ہر طرح کے برادری واد کی تفریق کو ختم کر دیا جائے گا، ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ہر غریب کی مدد ہوگی، ہر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جو MLA ہوگا یا MP ہوگا اسے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا چاہیے جب اس کی پوری آبادی کے ہر شخص کو کھانا نہ مل جائے۔ اس کو کپڑا پہننا جائز نہیں جب تک کہ پوری آبادی کے ہر شخص کو کپڑا نہ مل جائے۔ اس کو اپنے مکان اور محل کا بنانا جائز نہیں جب تک کہ ہر شخص کو کم از کم جھوپڑی نہ حاصل ہو جائے۔ یہ اصول ہے اور یہ اصول اسلام نے برت کر دکھایا ہے۔ آج بھی ضرورت اس کی ہے کہ اس کا تعارف بھی کرایا جائے، ان اصولوں کا تعارف کرایا جائے۔ آج بات ہوتی ہے تو بس پارٹی کی باتیں ہوتی ہیں۔ پارٹی سے بلند ہے نظریہ، پارٹی سے بلند ہے دستور۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دستور اور پارٹی سے جو بلند نظام ہے اس نظام کا تعارف کرائیں، گھر گھر تعارف کرائیں، اور یہ تعارف صرف تعارف نہ ہو بلکہ اس کو ہم پریکٹس میں لائیں، ابھی سے پریکٹس میں لا رہے ہوں کہ لوگ یہ محسوس کریں، دیکھیں کہ جو شخص یہ بول رہا ہے اس کا یہی ایکشن ہے، اس کا یہی عمل ہے، پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ وہ MLA بنے تب اور نہ بنے تب، ہر حالت میں اس کا ایکشن صحیح ہوگا۔ اس کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کی بنیاد پر ہمارا یہ کہنا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو ملاقات یوگی جی سے بھی کی اور ان سے بھی یہی کہا کہ مانوتا اصل ہے۔ اگر مانوتا نہیں تو کوئی ہندو نہیں ہے، تو کوئی مسلمان نہیں۔ پہلے مانوتا کو دیکھیے، انسانیت کو دیکھیے، انسانیت کا حق ادا کیجیے، ظلم کسی پر نہ ہو۔ اسی طرح راجناتھ سنگھ جی سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی، اور اکھلیش جی سے اور ملائم سنگھ جی سے تو بہت زمانے سے ملاقاتیں ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں اور جو واقعی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ظالموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں متحد ہونا چاہیے، ان کو ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور جو بات اویسی صاحب نے اکھلیش صاحب سے کہی تھی کہ بھائی چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر چیف منسٹر بنتے ہیں آپ تو ڈپٹی چیف منسٹر مسلمان ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے، ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے جائز ہے، انسانی اعتبار سے جائز ہے، تعداد کے اعتبار سے جائز ہے، اہلیت کے اعتبار سے جائز ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ مطالبہ یہ قبول کریں، اور اس طرح اتحاد بڑے پیمانے پر ہو اور سب کے درمیان ہو۔ میں تو اس کا داعی ہوں کیونکہ میرا کام اتحاد ہے، میں اتحاد کی کوشش کرتا ہوں، ہندو مسلم اتحاد اور سکھ اور مسلمان اتحاد اور عیسائی اور مسلمان اتحاد، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو فرقے بن جاتے ہیں، مسلک کی وجہ سے دوریاں ہوتی ہیں، ان دوریوں کو بھی ختم کیا جائے اور اتحاد پیدا کیا جائے، کیونکہ یہ مشن ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ میں یہاں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ ملک میں ظلم نہیں ہونے دینا ہے، اس کا محاذ بنائیں گے، یہ قسم کھائیں، اس کا عہد کریں۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ کوئی ہو،
وہ میرا چچا ہو، میرا بھائی ہو، میرا باپ ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہاتھ اس کا پکڑ لیں گے۔ یہ نہیں کہ کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ ظلم کرے گا میں اس کے ساتھ، اور یہ زیادتی کرے گا میں اس کے ساتھ۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ جنگل کے درندے تو ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے۔ انسان ہونے کے لیے، اور صحیح معنی میں انسان ہونے کے لیے شرط ہے کہ مظلوموں اور غریبوں اور جو ستم رسیدہ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، اور جو ظالم ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے، ان کو روکا جائے، ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ صرف ظلم کا تماشا دیکھنا اور شکایت کر دینا اور اخبار میں مضمون لکھ دینا اور رپورٹ دے دینا یہ کافی نہیں، اس سے کام نہیں بنے گا۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور ان کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی، محض بھیک مانگنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اور محض درخواست دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اس مہم کے تحت ہم لوگ ایک مہا گٹھ بندھن بھی قائم کر چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی 40 پارٹیاں جڑی ہیں، اور میں ان کی رہنمائی بھی کرتا ہوں، ان کو ہدایت بھی دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کا شعور ہو کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص لیڈر ہو جو اللہ کو مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو، انسانیت کو مانتا ہو، سب کو برابر مانتا ہو، سب کے بھائی چارے پر یقین کرتا ہو، اور اس طرح خدمت کے لیے تیار ہو۔ ایسے افراد اگر سامنے آئیں، خدمت گزار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بیلنس قائم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ہر آدمی کو اس کا حق ملتا ہے۔ پھر نہ ویمنس رائٹس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، نہ چلڈرنس رائٹس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، نہ عام طور پر جو انسان ہیں یعنی مینکائنڈ کے جو رائٹس ہیں ان کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے۔ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، ہر شخص کا حق دیا جائے، کوئی محروم نہ رہنے پائے، کسی عورت پر ظلم نہ ہو، کسی بچے پر ظلم نہ ہو، کسی مزدور پر، ملازم پر ظلم نہ کیا جائے، کوئی بھی استحصال نہ کرے، اور کسی طرح کا کرپشن باقی نہ رہنے دیا جائے۔ یہ وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے جو کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ذکر کر رہا ہے، جو کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے اور بس کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ یہ وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے جو زندگی سے کنارہ کش ہے اور اس کو صرف اپنا مسئلہ درپیش ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو یہ سوچے کہ میں سرونٹ آف دی نیشن ہوں، میں قوم کا خادم ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ امیر القوم خادمہم، جو حاکم بنے وہ تیار ہو کہ وہ خادم بنے گا، خدمت کرنے والا حاکم ہوتا ہے۔ وہاں یہ تصور دیا گیا، اور جتنے بھی خلفائے راشدین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں قوم کا خدمت گزار ہوں، میں ان کے سر پہ مسلط نہیں کیا گیا ہوں بلکہ ان کے کام کا بنانے والا ہوں۔ تو یہ جو تصور ہے جس کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے شاندار نمونہ اپنی زندگی میں پیش فرمایا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے تمام انسانوں کو حق کی دعوت دی، سارے انسانوں کو بتایا کہ سچ کیا ہے، سب کو اللہ سے جوڑا، ایشور سے جوڑا، مالک سے جوڑا، اور سب کو یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پروفٹس، اس کے نبی، اس کے رسول آتے ہیں جو اس کا میسج لے کر آتے ہیں، اور یہ میسج سب کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے اس میسج کو انہوں نے عام کیا، وہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں گزار کر مدینہ منورہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم کی۔ اور اسلامک اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی، جس کو رفاہی مملکت کہتے ہیں۔ رفاہی مملکت یا ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے جس میں ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے، ہر شخص کی ضرورت پوری کی جائے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی برہنہ نہ رہے، کوئی بے مکان کے نہ رہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک رفاہی مملکت کا تصور ہے، اور اسلام نے اسی کو پیش کیا ہے۔ اب اگر اس کو پیش کرنے والے لوگ نہ ہوں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، پروفٹس کو، میسنجرز کو نہیں مانتے، جاہل جپٹ قسم کے لوگ ہیں، اور کہنے کو انسان ہے لیکن جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کریں، وہ حکمراں بنا دیے جائیں، ان کے ہاتھ میں ڈائریکشن آ جائے، ان کے ہاتھ میں مینجمنٹ آ جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کرپشن ہو کے رہے گا۔
پھر ایکسپلائٹیشن ہوگا، پھر برادریواد کیا جائے گا، پھر لوگوں میں پھٹن پیدا کی جائے گی، فرقہ واریت کا زہر گھولا جائے گا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ جو صحیح معنی میں اپنے کو نہیں جانتے اور جو پیغمبروں کی ہدایت کو اور پیغام کو نہیں جانتے، وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا انتظام سنبھالیں۔ جب سے دنیا کا انتظام ظالموں کے ہاتھ میں آیا ہے، مجرموں کے ہاتھ میں آیا ہے، وہ چاہے امریکہ میں ہو یا رشیا میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا فرانس میں ہو، جب ان لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے جو اللہ کے منکر اور پیغمبروں کے منکر اور شیطانوں کے خادم ہیں، پوری دنیا تباہ ہو گئی، پوری دنیا میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، پوری دنیا میں آبادیوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے، اور یمن میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کچھ برما میں ہوا اور جہاں جہاں دنیا کے کسی خطے میں ہوا، اور اب اس ملک میں جو آسام میں ہوا اور ہو رہا ہے، جو تریپورہ میں ہوا اور ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے پورے ملک کے چپے چپے پر جس طرح انسان کے خون کی ہولی کھیلی گئی، اور جس طرح کبھی ہندو مسلم تفرقہ کیا گیا اور کبھی دلتوں کو ذلیل کیا گیا، کبھی ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی، جو کمزور طبقات ہیں، جو ایسے طبقات ہیں جن کو اچھوت بنایا گیا، ان کے ساتھ ہزاروں سال سے ظلم کیا گیا۔ تو بہرحال وہ اٹھے اور ان کے رہنما تیار ہوئے اور انہوں نے قوم کو جگایا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پوری دنیا کے لیے جن کے پاس پیغام تھا، یعنی مسلمان، جنہوں نے پوری دنیا کو سلامتی اور امن اور آشتی کا گہوارہ بنایا، جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا نمونہ پیش کیا، اور جزیرۃ العرب میں، عربین پیننسولا میں پہلے پیش کیا، پھر عراق میں اور سیریا میں اور ایران میں اور مصر سے لے کر اسپین تک، اور پھر ایران سے لے کر ترکستان تک اور چائنا تک اور ہندوستان تک، جنہوں نے ایک شاندار نمونہ پیش کیا اور صدیوں اس نمونے کو اپنے سامنے رکھا اور لوگوں کے سامنے متعارف کرایا۔ عجیب بات ہے کہ اس ملک میں جب انگریز